5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں، ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے. بغیر جمہوری مزاحمت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ ان کی پارٹی، اگر اس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی نے جو ہے نا 18ویں ترمیم کی تابوت میں جو ہے کیل ٹھوکی ہے. 23 اپریل کو خزار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا. 25 اپریل کو گوادر میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا. 27 اپریل کو پنجگور میں جلسہ منعقد کیا جائے گا. 29 اپریل کو نوشکی اور کوئٹہ میں جو ہے 2 مئی کو احتجاجی جلسہ جو منعقد کیا جائے گا. سب سے پہلے کوئٹہ پریس کلب کے نو منتخب صدر عرفان صاحب اور ان کے سیکرٹری جنرل ایوب ترین کو بمائے ان کی کابینہ کے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الگ آ کے ہم آپ کو مبارکباد دیتے اور آپ کی مٹھائیاں بھی کھاتے، لیکن وقت کی کمی اور حالات نے شاید اس کی ہمیں اجازت نہیں دی، تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمجھا کہ آج آپ کو مبارکباد دے دوں. معزز صحافی حضرات، کل بلوچستان نیشنل پارٹی بروز 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو لانگ مارچ وڈ سے کوئٹہ کی طرف ہم نے جاری کیا تھا، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عائل کی گئیں، 20 دن تک لگ پاس کے مقام پر ہمیں روکا رکھا، اور جس مقصد کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کے کارکنان، مرکزی ساتھیوں نے اور معتبرین علاقے کے لوگوں نے جو تعاون اس لانگ مارچ یا دھرنے کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ اس دھرنے کے اختتام پہ ہم نے کچھ اعلانات بھی کیے تھے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں، ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. زیر بحث آئے جس میں آپ کے بلوچستان کی صورتحال، نام نہاد جو جمہوریت کے لبادے میں جو احکامات یا اقدامات یا فیصلے کیے جا رہے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سندھ کے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے جو ایکٹ پاس کیے گئے وہ بھی زیر غور آیا. 6 کینال کا جو مسئلہ ہے وہ بھی زیر غور آیا. ملک میں زرعی ٹیکس آباد زمینوں پر لگائے گئے، مگر بلوچستان میں ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے باغات اور بنجر زمینوں پر بھی وہ ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پارٹی کی مرکزی جو کابینہ ہے، اس میں تنظیم سازی کے مسائل بھی زیر غور آئے. لانگ مارچ جو 28 مارچ کو ہم نے وڈ سے جس کا افتتاح کیا تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح، کہ کئی بار آپ پریس کلب کے دوستوں کے ساتھ لکپاس کے مقام پر اس کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ کس طریقے سے ہمیں روکا گیا، کون کون سی جو رکاوٹیں ہمارے سامنے لائی گئیں. اس کے باوجود جس انداز میں لوگوں کی اس میں شرکت، اور 20 دن تک سردی گرمی، عید کا دن، کئی جمعے بھی ہم نے وہاں پہ گزارے، اس کے باوجود لوگوں کا اس انداز میں اس میں شرکت کرنا میرے خیال میں خود ہماری اس موقف کی تائید اور ہماری کامیابی کی دلیل دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت جس سے یہ مطالبات ہم کرتے آ رہے تھے کہ جو خواتین ہیں یا BYC کی جو اراکین ہیں، ان میں مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی، سخت اللہ شاہ جی اور جو بیبر بلوچ، ہمارے BNP کے جو کارکن ہیں ماسٹر عبدالحلیم، اور کئی سیاسی کارکنوں کو جو ہے 3 MPO کے تحت آمد سلاسل کیا گیا ہے.
ماروائے قانون ان کی گرفتاری کی جو عمل میں لائی گئی ہے. معاملہ پھر گیا عدالتوں میں. ہماری لیگل ٹیم بھی عدالتوں میں پہنچی اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کی جو میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اس فیصلوں کا جائزہ لیا ہوگا. مارن کی پٹیشنر جو تھی اس کیس میں، اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ، جس نے 22 مارچ کو یا 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو. اس میں جو بینچ ہے نمبر 1 وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے، ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا. جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں، جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں. آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں، چاہے وہ انسرجنسی ہے، چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، چاہے یہاں پر ماروائے آئین گرفتاریاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا، یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں، ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے، لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے. وہی ایکٹ جو ہے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو زیر بحث ہے، کئی دنوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر منتخب اراکین ہیں، وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں. یہاں پر ایسے لوگوں کو، ایسی قوتوں نے ان کو منتخب کر کے لایا ہے جو ان کی ڈگری پر ناچ اور گانے بجاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو، نہ ہی حکومتوں سے ریلیف مل رہا ہے. اب اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے علاوہ جو ایک پی پی ایل کی جو ایکسٹینڈ دی گئی ہے قدرتی گیس اور تیل کے حوالے سے، 2015 سے یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ چلا رہا ہے. کئی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں. خیال میں 2015 سے آپ دیکھیں تو 3 حکومتیں تبدیل ہو گئی، یہ 4تھی حکومت ہے. ان تینوں حکومتوں نے اس کو منظوری نہیں دی. نگراں حکومت جب یہاں پر قائم ہوئی انوار الحق کی اس میں جب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کیئر ٹیکر نہیں، انڈر ٹیکر. لوگوں نے ہماری بات کا جو مذاق اڑایا کہ اس کا مطلب کیا انڈر ٹیکر. انڈر ٹیکر وہ ہوتے ہیں جو بول کر لوگ ہوتے ہیں، جو قبریں کھودتے ہیں. اس حکومت نے ایک بنی بلوچستان کے لوگوں کی حقوقی کی کئی قبریں کھودی ہیں. جنوری میں 29 جنوری 2024 کو منظوری دینے کی جو ہدایت دی جاتی ہے، معاملہ ای سی سی کو بھجوایا جاتا ہے. اور اس کے بعد فیصلے کا اختیار جو ہے نا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے وہ اختیار کرتی ہے. حالانکہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 172 کو دیکھیں آپ، قدرتی وسائل اور تیل اور گیس میں جو ہے حصہ وفاق اور صوبے کا جو مساوی ہے. لیکن ابھی اس صوبائی حکومت نے اس ایگریمنٹ کو جو 2015 سے پینڈنگ تھا اس کو سائن کر کے نہ کہ صرف آرٹیکل 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ صوبے کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کر وفاق اور اس ملک کی اداروں کی جو ہے جولی میں پھینک دیے ہیں. اب وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی جو ہے خالق
کہلاتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی اگر اس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی نے جو ہے نا 18ویں ترمیم کی تابوت میں جو ہے کیل ٹھوکی ہے، وہ نہ کہ صرف مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت بلکہ پی پی ایل کی جو ہے ایکسٹینشن ہے سوئی گیس کے حوالے سے، اس کو ایکسٹینشن دے کر 18ویں ترمیم کی کو جو ہے نا انہوں نے ایک آخری کیل ٹھوک دی اس میں۔ تو اس معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے وہ جو ہمارے ریلیاں جو بدستور جاری رہیں گی، اس کے علاوہ 23 اپریل کو خضار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا، 25 اپریل کو گوادر میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، 27 اپریل کو پنجگور میں جلسہ منعقد کیا جائے گا، 29 اپریل کو نوشکی اور کوئٹہ میں جو ہے 2 مئی کو احتجاجی جلسہ جو منعقد کیا جائے گا۔ ان تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب بغیر جمہوری مزاحمت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، اور یہ مزاحمت ہم روز اول سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی یہ اس بات پر حق بجانب ہے کہ جب تک کہ اہل بلوچستان، اور میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نہ کہ صرف ہم مزاحمتی تحریکیں چلائیں گے بلکہ لیگل قانونی چارہ جوئی کا بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ اور پی پی ایل کی جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آئینی پٹیشن داخل کریں گے، اور تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہم ان کو بھی اس پر آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ بنائی گئی ہیں، کیونکہ صوبے میں تو ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو وجود نہیں، مرکز میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنی جو لیگل کمیٹی ہیں ان سے صلاح مشورے کے بعد یہاں پر ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ان دونوں مسئلوں پر داخل کریں گے۔